بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ تنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے۔ برلب موٹر وے نزد فیس بک۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301440483 0344 الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ داراؤ سکندر سے داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ کبھی تنہائی کو ہو دمن عشق کبھی سوزو سرود انجمن عشق
کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ برادران اسلام، آج 21 رمضان المبارک ہے اور یہ دن سن 40 ہجری سے اب تک اور اب سے قیامت تک جب بھی پلٹ کے آئے گا، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کی یاد دلائے گا۔ زمانے کی گردشیں، سورج کا نکلنا، چاند کا چمکنا، گردش لیل و نہار اس تذکرے کو ختم نہیں کر سکتی، بلکہ دنیا بوڑھی ہوتی جائے گی، ان عظیم لوگوں کا ذکر جوان ہوتا جائے گا۔ ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جریدہ عالم دوام ما، شدیم خاک ولے زبو تربت ما، تمام شناخت کہ عظیم خاک مردم خیزد، جس خاک میں مل کر خاک ہوئے، یہ فارسی کا ترجمہ میں، جس خاک میں مل کر خاک ہوئے وہ سرمہ چشم خلق بنی، جس خاک میں مل کر خاک ہوئے وہ سرمہ چشم خلق بنی، اور جس خار پہ ہم نے لہو چھڑکا ہم رنگ گلے تناز کیا۔ اس لیے 21 رمضان المبارک اس عظیم ہستی کی شہادت جن کا منفرد اور ممتاز لقب ہے کرم اللہ وجہہ، 13 رجب واقعہ اصحاب فیل کے قریباً 30 سال بعد وہ حسین گھڑی کہ رسول اللہ کی چچی جان جنہیں حضور اپنی ماں فرماتے تھے، حضور کا وہ مشفق چچا جنہوں نے سائے کی طرح حضور نبی کریم کا پہرا دیا، ساتھ دیا، ان کا عظیم فرزند حضرت علی، وہ رحمتوں بری گھڑی بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی تھیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کو رب نے پہلا شرف یہ بخشا، کوئی کہیں پیدا ہوا، کوئی کہیں پیدا ہوا، لیکن یہ ہستی ہے جن کی ولادت خدا کے گھر میں ہوئی اور شہادت بھی خدا کے، آئے بھی خدا کے گھر، جب
تیاری ہوئی تب بھی تھے خدا کے گھر، کسیرا میسر نہ شد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالی سے کون لڑائی کر سکتا ہے؟ تو کعبے میں پیدا ہوئے اور جب نام رکھنے کا وقت آیا، ماں نے اپنے باپ کے نام پہ نام پسند کیا کہ میں تو اس کا نام رکھوں گی اسد۔ کیا؟ اسد، کیونکہ حضرت مولا علی کے نانا کا نام تھا اسد۔ اب باپ آیا، اس نے کہا مجھے تو ہے زید پسند۔ اب آئے سرکار، آپ فرمائیں آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمایا ہمیں تو یہ بڑا سر بلند لگتا ہے، یہ کوئی عام پتھر نہیں، لال ارجمند لگتا ہے، اس لیے ہم تو اس کا نام رکھیں گے علی۔ علی کا معنی ہے اونچا، بلند، بالا، اس لیے ان اللہ کان علیا کبیرا، یہ اللہ کی بھی صفت ہے، اللہ علی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہمیں تو علی پسند ہے۔ اب ظاہر ہے جو تم نے چاہا تو، بلکہ جو تم نے چاہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا۔ حضور نے علی نام رکھا، علی پہ اتفاق ہوا، لیکن ماں کا پیار ہوتا ہے، تو ماں کے منہ سے نکلے ہوئے لفظوں کی بھی رب نے لاج رکھی۔ علی اسد اللہ الغالب، اس لیے حیدر یہ بھی ماں کہتی تھی۔ اللہ اکبر، ماں کو تو جیسا بھی ہو اپنا بیٹا شیر ہی لگتا ہے، لیکن جو پیدا ہی شیر ہوا، تو آپ جب میدان میں اترے تھے اور مرحب وہ کفر کا پیکر سامنے آیا، تو آپ نے اس کے سامنے چھاتی پہ ہاتھ دھر کے کہا، فرمایا تو جو بھی ہے پر مجھے جانتا ہے میں کون ہوں، انا الذی، ہم وہ ہیں، سمتنی امی حیدر، تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ اس لفظ حیدر میں اتنی طاقت ہے، اب بھی اگر حیدری نعرہ لگے تو مودی کی پوری قوم تھر تھرا جاتی ہے۔
اس لیے پاکستان کی عظیم فوج، اس کے سب سے بڑے تمغے اور انعام کا نام ہے نشان، آخر کچھ تو ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں جادو، وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ نشان سب سے بڑا عظمت کا، جرت کا، بہادری کا جو تمغہ نشان ہے، اس کا کہتے ہیں نشان حیدر۔ تو حضرت علی کفر کے مقابلے میں چھاتی تان کے کہتے تھے کہ میرے مقابلے میں تو آئے، تو کفر کی پدی کہاں، یہ اسلام کا شہباز کہاں۔ حضرت اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ حیدر کرار۔ اس لیے ماں نے حیدر بھی کہا، ماں نے اسد بھی کہا، سرکار نے علی کہا، اور امت نے کرم اللہ ہو۔ حالانکہ سب کو ہم کہتے ہیں رضی اللہ ہو، بڑا لقب ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن حضرت علی کے لیے یہ الگ تھلگ منفرد لقب کیوں؟ فرمایا کرما، سبحان اللہ، کرما کا مطلب ہے عزت بخشی، عظمت بخشی، تکریم بخشی اللہ نے جس کے چہرے کو۔ وہ علی عزت بخشی رب نے جس کے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جتنے بھی اہل ایمان ایمان میں آئے، اسلام کے جہان میں آئے، کوئی سال بھر بتوں کی پوجا کرتا رہا، کسی ظاہر ہے کوئی کسی قبیلے سے آیا، کوئی کسی قبیلے سے آیا، لیکن یہ وہ ہے جس کا چہرہ اور ماتھا بتوں کے آگے جھکا ہی نہیں ہے۔ دروں پاک، ازلوں پاک، یہ شان ہے نا، یہ وکری، انوکھی، منفرد، امتیازی شان، کرم اللہ ہو۔ اس کا سمجھ گئے کیوں کہا کرم اللہ ہو؟ وجہہ اللہ الکریم، عام چہرہ نہیں، نفیس چہرہ، حسین چہرہ، وجیح چہرہ، اللہ اکبر۔ اور ایک لقب ہے ابو تراب۔ کیا آپ کو یہ لقب بہت پسند تھا، ابو تراب؟ حالانکہ لقب جو بنتا ہے وہ کنیت، وہ اسی لفظ سے ہوتی ہے، ابو الحسن۔ کیا؟ حضرت امام حسن کے باپ ابو الحسن، لیکن آپ پسند کرتے تھے لفظ ابو تراب کو۔ تراب کا معنی مٹی، خاک، اور جو ابو تراب کا مطلب ہے بالکل ہی خاک، لیکن آپ کے لیے یہ لقب ہے کیوں پاک؟ کہ یہ کہہ گئے تھے شہ لولا، حضور سیدہ خاتون جنت کے گھر آئے، حضرت علی کو نہ پایا، سرکار نے فرمایا علی نظر نہیں آیا، تو بی بی نے بتایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی بات ہوئی تو ہم سے ناراض علی کی
ذات ہوئی، لہذا وہ روٹ کے کہیں چلے گئے، وہ آگے گئے سرکار پیچھے گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں پایا؟ مسجد میں پایا۔ کیا بات! مولا علی کو حضور نے کہاں پایا؟ مسجد میں پایا۔ اب حضور مسجد میں گئے، مولا علی روٹ کے تیڈا رس ونجنا ساڈا مس ونجنا، خالی سیج مریں دی ڈنگ پئیے، گھر ڈس دے کلڑی قبر وانگوں، مہندی ڈیندی خون دے رنگ پئیے۔ اور شکر ہے آپ کو سمجھ نہیں آیا، سمجھ آ گئی ہے؟ روٹھنے سے پیار اور بڑھ جاتا ہے۔ کیا؟ محبت روٹھنے سے بڑھ جاتی ہے، اس لیے کبھی کبھی روٹھنا بھی چاہیے، لیکن وہ روٹھے جس کو کوئی منانے والا بھی۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو جنہوں منانا لائی کوئی نہ ہوئے انہوں چاہیے اوے تکلف۔ مسجد پچھوں دو حجرے، مسجد پچھوں دو حجرے، او دے نال کی رسنا جے دے باج نہ جھٹ گزرے، او دے نال کی رسنا۔ واہ جی واہ! کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ۔ جس وہ روٹھے رسول منانے آئے، کیا حسین زمانے آئے، جسے نبی منانے آئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں پایا، اور حضرت علی کی چادر کھسک گئی تھی بدن سے، اور آپ کا پہلو خاک آلود تھا۔ اس منظر کو دیکھ کے نبی کریم کی حسین زبان پہ آیا، قم ابا تراب، اٹھ مٹی دیا پیوا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اٹھ مٹی دے پیو، تواڈے منہ وچ شکر تے گیو۔ کیا فرمایا؟ اٹھ مٹی دے باپ۔ اللہ اکبر! اب آنکھ کھلی، دیکھا سر پہ سرکار کھڑے ہیں۔ وہ روٹھے تو تھے کہ ہم شکایت کریں گے، لیکن جب وہ آ گئے، میرے دل میں تھی کہ کہوں گا میں، میرے دل میں تھی کہ کہوں گا میں، یہ جو دل میں رنج و ملال ہے، جب وہ آ گئے میرے سامنے تو نہ رنج تھا نہ ملال تھا۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ جے سونے سامنے آ جاون تے گلے بھی بھول جاندن تے شکوے بھی۔ حضرت علی کو ساری ناراضگی بھی بھول گئی، گلے بھی بھول گئے۔ سرکار نے پکڑا، چل میرے نال، آ میرے لال۔ جا کے حضرت بی بی فاطمہ کو بلایا، سیدہ خاتون جنت کا ہاتھ پکڑا، مولا علی کا ہاتھ پکڑا، ادھر اپنے سینے پہ خاتون جنت کا ہاتھ، اوپر مولا علی کا ہاتھ، اوپر آ گیا نبی کا ہاتھ۔ اللہ! اللہ! یہ انج کوئی مناون آوے تے دل کر دے شالا صدائی روسے رویے۔ کیوں جی؟ یہ ناراضگی بھی کمال ہے اور رضا مندی بھی۔ اب یہاں ہاتھ خاتون جنت کا، اوپر ہاتھ مولا علی کا، اوپر ہاتھ نبی کا۔ پھر فرمایا
یہ نہیں پوچھا کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا. جے جھگڑا لمبا کرنا ہوئے تو یہی کریدا ہے کہ تسی لڑے کیوں ہو، گل کی ہوئی، اور چنگاری سٹو. اے ہمسائے یہی کردے نے. ایک گل ضرور ہونی ہے، جے جھگڑا مٹانا ہوئے تو پھر پوچھیدہ نہیں کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، بس جو بھی ہوا ہوا ہوا. سمجھ آ گئی مسئلے کی؟ جھگڑا مکانا ہوئے تو پھر سوال جواب نہیں کرنے، ہاتھ پہ ہاتھ، اوپر اپنا ہاتھ. فرمایا فاطمہ کہو میں راضی ہو گئی. او ابا جی کوئی گالتے سنو، بس سننی ایسا کوئی نہیں، آنکھ علی میں راضی. ہن گھوٹ کنوار راضی تے کی کرے گا قاضی. واہ، اس ناراضگی کے بھی صدقے، اس رضا مندی کے بھی. سبحان اللہ. یہ ہے علی. کیوں کہا ابو تراب؟ ان کے منہ سے جو نکل گیا، اللہ، جو بول زبانوں نکل گیا، جو بول زبانوں نکل گیا، او تیر کمانوں نکل گیا. ہے کہ نہیں؟ حضور نے کہہ دیا بو تراب. اب تک مولا علی کو بو تراب کہتے ہیں، اور یہ بڑا لقب ہے، بڑی شان ہے، بو تراب، کیونکہ حضور کی زبان سے نکلا ہے. جو بول زبانوں نکل گیا، او تیر کمانوں نکل گیا. میں اونوں زمین تے لبدا سا، او دور اسمانوں نکل گیا. اللہ اکبر. بے سری تقریر کرنی ہے. علی نام، اسد اماں کی پسند، اسد اللہ الغالب امت کی پسند. حیدر خود کو بھی اچھا لگتا تھا، ماں بھی کہتی تھی. یا یوں کہہ لیں علی ادھر سنسار میں، علی بزم میں، اور حیدر رزم میں. یاروں میں آنا تو علی ہے، بلکہ کہیے کہ مسلمانوں کی جو گلی گلی ہے وہاں علی. اور جب لگتا تھا میدان کارزار، وہاں پھر علی نہیں، وہاں حیدر کرار. وہاں حیدر کرار. جب جنگ خندق ہوئی نا، تو جنگ خندق میں سرکار دو عالم نے پوچھا تھا بعد میں مولا علی سے، سنا علی کیسا لگا؟ کہا آج تو سرکار ایسا لگا. وہ جنگ خندق میں آتا نا عمر بن عبد ود، وہ جو 1000 طاقتور سورما سے اکیلا لڑتا تھا، اور جب مولا علی اس کے سامنے آئے اور اس کی لاش کے ٹوٹے اڑائے، تو سرکار نے پوچھا علی کیسا لگا؟ عرض کی آقا پورا مدینہ ایک طرف کھڑا کر دے، مجھے ایک طرف کھڑا کر دے. اللہ ماشاءاللہ. لو جی مٹھائی آ گئی ہے. اے نظر و نیاز علی ہے. علی امام منستو منم غلام علی. علی امام منستو منم غلام علی. 1000 جانیں گرامی فدا بن نام علی. 1000 جانیں گرامی فدا. موجاں لگ گئی ہیں. سبحان اللہ. اس تو خالص کمائی ہو ہی نہیں سکتی.
کوئی کسی کے نام کا کھائے، کوئی کسی کے نام کا کھائے، یہ فقیر علی کے نام کا کھائے۔ سبحان اللہ۔ ابھی کہتے ہیں علی مشکل کشا نہیں۔ کیا عجیب بات آ گئی۔ حضرت قبلہ پیر نصیر الدین نصیر گولروی رحمت اللہ علیہ بڑی کیا ہستی تھی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آپ ایک دن فرمانے لگے کہ حضرت علی مشکل کشا ہے، تو کہنے لگے لوگ کہتے ہیں کہ انہاں اپنیاں مشکلیں انہاں دیاں حل نہیں ہوئیاں تے تسی انہاں نو مشکل کشا دے ہو۔ تے پیر نصیر الدین نصیر گولڈوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلے تھے، جواب دیا فرمانے پہلے تھے انہاں نو مشکل پیندی نہیں۔ اگی گل جے مشکل پہ جاوے او مشکل نو مشکل سمجھ دے ہی نہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ او مشکل نو مشکل سمجھ دے ہی نہیں۔ انہوں نے آکھا ایک انج ہو سکتا ہے کہ مشکل پوے ہی نہیں۔ مثال دیکھیں علی کے گھرانے کی، پتر ہومن تے انج دے ہومن، اکھواوے سید تے علی دا نا آوے تے وٹ چڑھ جاوے تے پھر پترا جا کاغذ ویک۔ سمجھے آپ؟ حضرت پیر نصیر الدین نے کہا کہ انہوں نے مشکل لوکا آکھے او کنج، فرمایا جسم سارا ہے، جسم سارا ہے، اس جسم دے اتے جتھے بھی کھرک پوے، اے لفظ نے انہوں دے اے کھرک سمجھ دے ہو کی ہوں ہے؟ کھجلی خارش، اے جسم تے جتھے بھی کھجلی ہوئے تے خارش ہوئے تے کھرک پوے تے کیدے نال دور کری دیئے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ناخنا نال، ناخنا نال کھرک دور کری دیئے۔ انہاں آکھیا اے جیڑا سارے بدن دی کھرک تے خارش دور پیا کردہ ہے، مشکلہ حل پیا کردہ ہے، انہوں ناخن آکھ دین۔ اگو آکھیا کدے ناخن نو بھی کھرک پئی؟ کدے ناخن نو بھی؟ عقل دی گل ہے نا، کدے ناخن نو بھی کھرک پئی؟ وہ کیوں نہیں پئی؟ انہاں کیا اس واسطے نہیں پئی کہ پھر اے اللہ تعالیٰ نے انہوں رکھیا کتھے؟ گردن اتھے، کندھا اتھے، کوہنی اتھے، اے گٹا اتھے، باقی ہتھیلی اتھے، انگلی اتھے، تے ناخن کتھے؟ اینج کی تھا تے ناخن ہو گیا سب تو آخر دے وچے نا اینڈ اتھے ہو رہا ہے ناخن دے اتے۔ انہاں آکھیا اے بھی اشارہ کیتا ہے، اے بھی سبحان اللہ، اے بھی سبحان اللہ، اے بھی سبحان اللہ، پر اس کا کیا کہنا؟ صدیق اتھے، عمر اتھے، عثمان اتھے تے علی۔ مرتضی حضرت اقبال کہتے ہیں بانوے آنچ تاجدارے حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اسد اللہ الغالب، بو تراب لقب۔ اور پھر ابھی بچے ہی تھے کہ نبی پاک مانگ کے لے آئے۔ کون لے آئے؟ سبب کچھ بھی ہو اس کو چھوڑ دو، سبب کچھ بھی ہو حضور مانگ کے لے آئے کہ چاچا جی اے تھے میرے حصے۔ اپنے چاچا کو کہا یہ میرے حصے۔ عجب رہا
جہاں جنت کی سردار پلتی رہی، خاتون جنت جس انگلی کو پکڑ کے چلتی رہی اسی انگلی کو پکڑ کے علی چلے. یہ شان ہے اللہ، یہ عزت ہے، یہ وقار ہے. بڑی بڑی ہستیاں حضرت عمر کہتے تھے کہ علی 3 گلاں وچ کوئی مائی دا لال تیرے پیران دی خاک نو نہیں پڑ سکتا. کس نے بولا؟ حضرت عمر نے. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر سانو ایک بھی لب جاندی اے عزت جڑیاں 3 علی نو لبیاں تے سرخ اٹھاں دی کی اوقات ہے. انہوں نے کہا وہ کیا؟ فرمایا ایک تو یہ عظمت کہ نبی نے بولا کہ علی میرے تے تیرے اینا تو بغیر ہر حال وچ خدا دے گھر وچ کوئی پیر داری نہیں سکتا. نہیں سمجھے؟ حضرت عمر نے کہا یہ شان کوئی معمولی ہے؟ بڑے سے بڑا پاک باز فرد ہر حال میں مسجد سے گزر بھی، اشارہ میرا آپ سمجھ گئے. ایک حالت عورت مرد پہ ایسی آتی ہے بندہ مسجد میں بیٹھنے کے قابل، قرآن کو کھولنے کے قابل نہیں رہتا. اب ایک ایک کرنے کی ضرورت نہیں، سب کے لیے یہی ضابطہ ہے. لیکن نبی نے کھول اور بول کے کہا تو بھی اور میں بھی ہر حال میں مسجد میں رہ سکتے. اللہ آپ اشارہ سمجھ گئے. اتنا بڑا پاک باز نبی تو نبی ہے، اور نبی نے آگے کہا پھر علی بھی علی ہے. نبی تو اب جدا کر کے دکھا، جدا کر کے دکھا. حضور فرماتے ہیں تو بھی میں بھی. اور ایک منزل پہ پھر کہا، امام ابن حجر اہل سنت کے امام، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن جب آئے گا اللہ اپنے بندوں کے پردے رکھنے کے لیے بندوں کو ماؤں کے نام سے بلائے گا تاکہ پردے رہ جائیں. انہیں پردے رکھنے نے تے دعا بھی کر دیں اللہم استرنا بسترک الجمیل. سونیاں پردے رکھیں تے رب پردے رکھے گا. تے میرے سونے نے فرمایا علی اللہ سب کو ان کی ماؤں کے نام سے بلائے گا کیونکہ پردے رہ جائیں سب کے. لیکن علی تجھے اور تیری اولاد کو ڈائریکٹ نام سے بلائے گا. واہ کیونکہ ہر بندے کے وجود میں شک کا امکان ہے، شک کی گنجائش ہے، کہیں غلطی لگ گئی ہو. فرمایا پر تجھ میں اور تیری نسل میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوستینت پہ لاکھوں سلام. حضرت عمر نے کہا پہلی عظمت علی کی، جواب کوئی نہیں. کاش کرتے رہ گئے
تمنائیں، آرزویں، حسرتیں. کہا دوسری، کہا خیبر کا مقام تھا، علی بیمار تھے. حضرت عمر کے لفظ سنیں، آپ فرماتے ہیں کبھی بھی دل میں امیر بننے کی، سالار بننے کی تمنا نہیں ہوئی، یہی رہا جو یار راضی. سرے تسلیم خم ہے جو مزاجے یار میں آئے، سالار بنا دے قبول ہے، رنگ روٹ بنا دے محبوب کی مرضی. کہتے ہیں خیبر کے مقام پہ جب نبی نے بولا نا شام کو کہ کل خدا کی قسم، کل میرے خدا کی قسم ایسے بندے کو یہ جھنڈا پکڑاؤں گا، سالار بناؤں گا کہ جس سے خدا پیار کرتا ہے اور جس سے نبی پیار کرتا ہے اور جس کو خدا رسول سے پیار ہے، ایسے بندے کو جھنڈا پکڑاؤں گا اور فتح کر کے آئے گا. اب اس میں کتنی باتیں چھپی ہوئی ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں دل میں امنگیں ہی نہیں، آرزویں ہی نہیں، ہماری جھولیاں پھیل گئیں کہ ربا آج تک تمنا نہیں کی تھی، آج کر رہے ہیں. کاش کے اتھے عمر ہوئے. کاش آج یہاں عمر ہو. اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مجلس سجی نا انتخاب کی کہ کس کو جھنڈا دینا ہے، سارے آنے پباں بھار اٹھ کے شکل آگے کی تیاں، شاید قرائے فال میرے نام نکل جائے. نہیں سمجھ آئی؟ بھائی سب کچھ فیصلہ ہوا، قسم اللہ کی اس کو جھنڈا دوں گا جس سے خدا پیار کرتا. ایک عظمت، جس سے رسول پیار کرتے ہیں، انڈرسٹوڈ، اور جو اللہ اور رسول سے پیار کرتا ہے. تیسری بات، جائے گا خالی نہیں، پکی پکائی روٹی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایسا دعاواں کردے رہے ساری رات، ستے نہیں. ربا کل ساڑا نامہ آوے. صحابہ کہتے ہیں ہر ایک نے یہی مانگی دعا، لیکن جب سرکار آئے سامنے، یوں سمجھے منبر پہ آئے، سامنے افواج محمد بیٹھی، رسول اللہ نے ایسے دیکھا تو ہر کسی نے ایسے کیا کہ شاید نظر انتخاب مجھ پہ پڑ جائے، کیونکہ فیصلہ تو ہو چکا، مہر تو ہون صرف بھیجنا ہے سرکار نے. ہر ایک نے چہرہ آگے کیا، ہم انہیں تک رہے تھے، وہ کسی اور کو تک. سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں. اے حسین ماہ جبین، سب تو ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ کدھر دیکھ؟ نہیں سمجھ آئی؟ بھئی سب حضور کی طرف، اور حضور حسنین کے نور کی طرف. نہیں سمجھ آئی؟ عجیب نہیں لگ دی؟ تسا سارے مینو ویکھو تے میں پھر دروازے والے پاس. اب سرکار دو عالم ایسے دیکھ رہے ہیں. اب سب کے دل میں تمنائیں بے تاب مچل رہی ہیں، کاش کے ہونٹوں پہ تیرے میرا نام ہی آئے. کیا لفظ ہے؟ ہاں کہتے ہیں، کوئی گھبرائے نہیں. آئے تو صحیح برسرے تیرے ہونٹاں تے ساڑا نا ہی آ جاوے، بھامے بھیڑا ہی کہہ دے، کچھ کہتے دے. آنکھتے صحیح. اب حضور کے سارے صحابہ، سارے ارجمند
لالے ارجمند، ایک بھی کمتر نہیں، سارے بہتر، سارے کمال، وفاؤں کے پیکر، حیاؤں کے پیکر، ایمان کے پیکر، مگر ڈھونڈ رہے ہیں کسی اور کو میرے دل بر۔ تو سرکار نے تک کے جب بےتاب نظروں نے ایک چہرے کو تکا تو حضور کے ہونٹ ہلے، این علی، این علی کہاں ہے؟ دھڑک دے دلانو سکون آیا، شکر علی ہے ہی کو نہیں۔ بھئی ٹکٹ عمرے کا اسی کو ملے گا جو محفل میں نام نکل بھی آیا موجود نہیں ہے تو عمرے کا ٹکٹ اسے نہیں مل سکتا۔ علی موجود ہی کوئی نہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں اسا سکھ دا سال یا چلو حضرت علی تے ہیں نہیں، ہون ہو سکتا ہے میرا نام بھی آ سکتا ہے، لیکن فیصلہ اوپر ہو چکا تھا کہ آج جانا علی نہیں ہے۔ کدھر ہے حضور؟ میدان میں اترا ہی نہیں مجاہد، اتنی بیمار، اپنا پاؤں تک نظر نہیں آتا، آنکھوں کے اندر اتنی درد شدید ہے، علی آ ہی نہیں سکتے، آئے ہی نہیں۔ فرمایا جاؤ انہیں کہو سرکار بلا رہے ہیں۔ آپ بلائیں ہم نہ آئیں، ایسے بھی حالات نہیں۔ صحابی گئے، آواز لگائی، بلاوا آیا، بازو پکڑے، اٹھ چل میرے یار، انتظار کر رہے ہیں سرکار۔ انہوں نے کہا یار کیویں ٹراں، پیر ہی نظر نہیں آندے۔ انہاں کہ او جانے تے تو جانے، ہون تے تینوں جانا ہی، اب تو پینی ہی پڑے گی دور چل جانے کے بعد۔ لے آئے، درد شدید ہے، آنکھیں کھل نہیں رہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ذرا نیڑے آ، نزدیک آ، قریب آ، میرے حبیب آ۔ قریب کر کے شفا خانائے محبت، اٹھائی انگلی شہادت، نکالا زلال حلاوت۔ کیا کہا؟ شفا خانائے محبت، اٹھائی انگلی شہادت، نکالا زلال حلاوت، شہد کی شے۔ میں عرض بھی کیا کرتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، حضور کے لعاب کو کبھی تھوک نہ کہیں۔ لعاب بھی جائز ہے لیکن زلال حلاوت میں چس۔ نکالا زلال حلاوت تو فرمایا ذرا منہ اتے کر، ایسے چہرہ اٹھایا، طبیب و حبیب نے اس انگلی کا مبارک لعاب آنکھ پہ لگایا، آنکھوں پہ لگایا، اور پھر زبان کو ہلایا، ربا آج تو بعد میرے علی نو نہ گرمی لگے نہ سردی لگے، آج تو بعد انو نہ سردی لگے نہ گرمی لگے نہ آنکھ دکھے۔ یہ دعا کر کے کہا ہون آنکھ کھولتے ہوں ہی بول۔ کہتے ہیں آنکھ کو کھولا علی بولا، وہی اپنا مولا، سبحان اللہ۔ نہ درد ہے نہ درد کا نامو نشان ہے، جس پہ محبوب مہربان ہے۔ جس مریض کو شفا نہ ہو سارے زمانے سے، تھوڑی سی خاک لے جائے میرے یار کے آستانے۔
نظریں بینا، اٹھ مرتضی، جھنڈا اٹھا، جھنڈا اٹھایا، اب جو آیا، پہلے بڑے بڑے پیارے تشریف لے گئے لیکن منزل مشکل نکلی، اب علی جو گئے تو کہتے ہیں جب آپ کی ڈھال گری تھی اور آپ نے درہ خیبر کو پکڑ کے ہلایا تو شیخ محقق کہتے ہیں پورے قلعے میں لرزہ آیا، پورا قلعہ خیبر لرزنے لگا۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں میں اپنے تخت پہ بیٹھی تھی، لکڑی کا بنا ہوا چارپائی نما بیٹھی تھی، اتنا زلزلہ، اتنا لرزہ تھا کہ میری چارپائی ایسے جو ہوئی میں زمین پہ جا گری۔ میں نے کہا زلزلہ آیا، آواز آئی زلزلہ نہیں آیا، حیدر کرار آیا ہے۔ اب جو اس کو اٹھایا ڈھال کے طور پر، کہتے ہیں لڑتے رہے، جب قلعہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے اسے زمین پہ پھینک دیا۔ ایک روایت میں 70 آدمی نے میل کے اس کو ہلانا چاہا، ہل نہ سکا، انہوں نے کہا 70 جوان ہلائے در ہلنے میں نہ آئے۔ علی انج اٹھائے جیسے کوئی ٹوٹی لکڑی کو یوں اٹھائے۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ ضروری نہیں کہ دودھ بادام پینے والے ہی پہلوان ہوں، کبھی کبھی سوکھے ٹکڑے چبانے والا، 40 دن روٹی نہ کھانے والا۔ اللہ، ہم تو حضرت عمر کی بات پہ ہی رہ گئے۔ کیا کہا حضرت عمر نے؟ فرمایا دوسری عزت جو علی کو ملی خیبر میں، ہمیں ایک بھی مل جاتی پاؤں ہی زمین پہ نہ رکھتے۔ ساری عظمتیں ہیچ ہیں اس عزت کے آگے، ساری عزتیں ہیچ۔ اور حضرت عمر نے کہا تیسری عزت جو علی کو ملی، اس نے علی کو اٹھایا عرش کی بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ کہا وہ کیا؟ فرمایا اس در پہ کس کس نہ جھولی پھیلائی، لیکن خاتون جنت سرکار نے فرمایا تھا مجھے اللہ نے آرڈر کیا ہے کہ میں رب نے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا۔ جنت کی ملکہ، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ جگر گوشہ رسول، جگر گوشہ نور نظر رسول، نبوت جس کے احترام میں حضور کی عادت تھی جب جانا صرف سر پہ ہاتھ نہیں رکھنا، حضرت علی کو پہلو میں لینا، خاتون جنت کو پہلو میں لینا، پھر قبالہما اسے بھی چومنا۔ حضور تشریف لے گئے، رات کا وقت ہے، مولا علی سو رہے ہیں، رسول پاک پہنچ گئے ہیں۔ پہنچتے ہی شہزادے، 2 پھول، 2 جنت کے موتی، 2 عرش کے کنگرے، ایک حسن دوسرے حسین۔ پاک حسن جاگ پڑے، امی پانی دے،
نبی نے کہا فاطمہ تو نہ اٹھ میں پلا دیتا ہوں. پیالہ اٹھایا, نبی پاک نے فاطمہ زہرا کی بکری کا دودھ نکالا. واہ کملی والا, دودھ نکالا, نبی صحیح لایا. اب حسین بھی جاگ اٹھے. جے انج دے پیمان والے ہون تے سارا جگ آئے آئے. اب حضور کے ہاتھ میں پیالہ اور حسن نے بھی ہاتھ آگے کر دیا, حسین نے بھی آگے کر دیا. پر یہ وہی رسول ہے جس نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ ایک سمت سے پیا تھا کہ دوسری طرف میرے بھائی کا حصہ ہے. یہ بچپن کا قصہ ہے. اس رسول نے دنیا کو عدل سکھانا تھا. حسین کے آگے ہاتھ ایسے کیا, فرمایا نہ پہلے حسن پہلے. اب نبی عدل کی منزل پہ تھا, فاطمہ زہرا محبت کی منزل پہ تھی. کہا بابا آپ کو میرا حسین پیارا نہیں لگتا؟ اے ماما ہمیشہ چھوٹے دی سائیڈ لیندیاں, نہیں سمجھ آئی؟ جدوں تواڈے ہون گے تانوں پتہ چل جائے گا. جڑے ہون بیٹھے ہو نا مچھاں نوں تا دے کے, تانوں اجے پتہ نہیں کہ ساڈے اماں ابے نوں ساڈے نال پیار کنا ہے. جدوں اپنے ہو جان گے پھر آکھن گے ہون پتہ لگا. چھوٹا پیارا لگتا ہے. تو خاتون جنت نے عرض کیا بابا آپ کو حسن پیارا لگتا ہے؟ فرمایا پیار برابر ہے پر عدل کا ترازو ہم نہیں توڑیں گے. پہلے اس نے مانگا ہے اسے پلائیں گے, پھر اسے بھی پلائیں گے. اب دودھ پلایا, پھر فرمایا فاطمہ ایک میں ایک تو دوویں اے تے اے ساون والا بھائی. علی دی آنکھ کھلی نہیں یا جان کے کھولی نہیں پتہ نہیں, ورنہ کھل جانی چاہیے. آئے ہائے سورج نکل آیا ہے تے اجے تواڈی آنکھ نہیں کھلی. تو حضور نے فرمایا ایک میں ایک تو دو یہ تے ایک یہ جو سو رہا ہے. یہ لفظ ہیں یہ جو سو رہا ہے. آپاں سارے جنت وچ انج ہوا فی مکان واحد یوم القیامہ. آپاں اتھے بھی رلے اتھے بھی رلے. بلے بلے ہن انہاں نال کون رلے؟ کوئی رل سکدا ہے؟ نہیں رل سکدا. حضرت عمر نے کہا علی 3 گلاں وچ تو انج دی بازی لئیے اساں نسیے بھجیے تینوں اپڑ نہیں سکدے. ایک اور بات جس میں حضرت عمر کا بھی بیچ میں ذکر آتا ہے. جب حضور حجۃ الوداع آخری حج کر کے واپس آئے غدیر خم کے مقام پہ ایک بات ہوئی. بات کے نتیجے میں سرکار دو عالم اونچی جگہ پہ آئے. فرمایا صحابہ جی آقا. فرمایا ہم اولا بالمؤمنین ہیں کہ نہیں؟ آقا آپ ہیں. یہ کہتے کہتے فرمایا پھر یہ بھی سن رکھو ذرا سی رنجش ہوئی. نبی نے اس کو اسی وقت صاف کیا اور فرمایا سن رکھو من کنتو مولا ہو فعلی مولا. فرمایا جس کا میں مولا اس کا تسی کی سمجھو اسی نعرے مار دے رہنے ہیں مولا علی مولا. یہ نبی کا دیا ہوا خطاب ہے. جو اس پہ شک کرے اس بدبخت کا کھانا خراب ہے. اسے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی, اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے. یہ شان بو تراب ہے.
من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں نبی جس کا مولا، اپنے آپ کو اول کر کے کیا دیوار کھڑی کی ہے؟ فرمایا ہون انکار کرنا جے تے پہلے میرا چا کرو، پہلے میرا انکار کرو۔ اگر مجھے مولا مانتے ہو تو میں علی کو مولا بول رہا ہوں، میں بھی مولا، علی بھی مولا، اس لیے فرمایا جس کا میں نبی مولا اس کا۔ اب نبی کا دیا ہوا لقب ہے تو کچھ کو ناپسند آئے، کیا سبب ہے؟ اس لیے خالی حضرت علی کہہ کے جان چھڑا کے نکل جانا یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور کیا کہنے، مولا علی کہتے ہیں کہ میرے نبی نے، میرے لجپال نے، میرے دل کے چین نے، میرے محبوب نے ایک دن خود مجھے بولا کہ علی تجھے لا يحبك الا مومن ولا يبغضك الا منافق، فرمایا علی تیری محبت ایمان کا معیار ہے، جو تجھ سے پیار کرے مومن ہے، جو تجھ سے بغض رکھے پکا منافق ہے۔ یہ نبی پاک کی کھری حدیث ہے کہ علی کی محبت معیار ایمان ہے، علی کا بغض منافقت کی پہچان ہے۔ اس لیے میں کیا کہنے اس علی کے، تین چیزوں میں علی، اب نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب اتنی بڑا لقب تھا، اتنی بڑی بات تھی، ابھی صحابہ خوشی منا رہے تھے کہ حضرت عمر آئے اور آ کے حضرت علی نو جپا ماریا، آکھیا مبارکاں، لفظ سنے حضرت عمر کے لفظ سنے، کہا ہنی ان لکا یا علی، علی مبارک مبارک۔ کہا مبارکاں بڑیاں بڑیندیاں نے پر آج علی کیڑی ہے؟ فرما اسباتا و امسیتا مولا کل مومن و مومنتن، ہون بھاوے صبح ہوئے بھاوے شام ہوئے، موسم کیڑا بھی ہوئے، تو ہر مومن مرد دا بھی مولا ہے، ہر مومنہ عورت دا بھی تو مولا ہے۔ تو سب سے پہلے اس عظمت کے اعلان پر مبارک کس نے دی؟ پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ تو وفادار نہیں۔ اگر میں وفادار نہیں تو پھر تو بھی دلدار نہیں، ہون بھی شک کے تے پھر اللہ ہی تیرا شک کڈے۔ صرف یہی نہیں، اب دوسری ایک اور حدیث بھی سن لیں تاکہ ان کا آپس کا پیار، کیونکہ رب نے کہا نا رحماء بینہم، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حضرت امیر عمر کا زمانہ تھا، حضرت امیر المومنین عمر کا زمانہ تھا، ایک بندے کا اپنا مقدمہ آیا، حضرت عمر نے کہا اس کا فیصلہ حضرت علی سے کرا لو، اور وہ آدمی دل میں میل رکھتا تھا، قدورت رکھتا تھا، اس نے کہا اس سے بس اتنا کہنا تھا کہ امیر عمر آئے جوش میں، شالا واہ انہاں نال پوے جنہاں دی اکھ ہووے، انہیاں نال واہ نہ پوے، دل دے انہیاں نال۔ حضرت عمر نے اس طرح غضبناک نظروں سے اس بندے کو دیکھا، فرمایا جانتا ہے کس کو ہلکی نظر سے دیکھا ہے؟ آپ نے، حضرت عمر نے فرمایا، آپ نے فرمایا جانتا یہ وہ ہستی ہے، فرمایا کہ من لم یکن لہو مولا
جس کا یہ مولا نہیں فلیسا بمومن، عمر کا فتویٰ ہے وہ بندہ مومن ہی نہیں. آزا مولا کا، یہ تیرا بھی مولا ہے. فرمایا میرا بھی، کیا لفظ ہے، امیر المومنین 26 لاکھ مربع میل کا حاکم، اور حضرت علی کے لیے کہا یہ میرا بھی مولا ہے، یہ تیرا بھی مولا ہے، یہ ہر مومن کا مولا ہے، اور جس کا یہ مولا نہیں وہ مومن ہی نہیں. فیصلہ نہیں کر دیا؟ تو جو علی کو مولا نہ مانے وہ تو گیا اسلام سے، وہ گیا سارے کام سے. آج ہم نے مولا علی کی شان کی ابتدا کی ہے، شہادت بھی آگے ہے، عظمت بھی آگے ہے، اور ہمارا وقت بھی، اصل میں گھڑی بھی میرے آگے ہے. سبحان اللہ. الہی جب قبر میں حسرت دلی نکلے، الہی جب حسرت دلی نکلے، قبر میں بھی میرے منہ سے علی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.